السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش خاش ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جو ہے اپنے حفظ ایمان میں رکھے. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو جمعہ مبارک. ویوز، پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک بہت ہی ہوشربا واقعہ، سنگین واقعہ دیکھنے میں آیا، جہاں لاہور کے تاریخی بھاٹی گیٹ میں ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک ماں اور ایک بیٹی جو ہے ایک مین ہول میں جا کے گر گئی اور اس کے بعد ان کی وہاں سے لاشیں جو ہیں وہ نکالی گئیں. اور اس کے اوپر جو ہے سخت سے سخت نوٹس لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کل ایک ہائی لیول ایک پریس کانفرنس کی، جس میں تمام شواہد ان کے سامنے جو ہیں، تمام لوگوں کے اوپر انگلیاں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں مترادف جو ہیں ادارے کے اہلکار وہاں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا، یا متعلقہ خاندان کی شکایتوں پہ کیوں نہیں عمل درآمد کیا گیا. تو معصوم بچی جو تھی وہ 10 ماہ کی تھی، اور اس کی والدہ جو ہے وہ مین ہول میں گر کے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں، اور اس واقعے کو انہوں نے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سانحہ میں کوئی ایک شخص کے اوپر بھی نہ رحم دلی نہیں برتی جائے گی. یہ ایک مجرمانہ فعل ہے. ان کا کہنا تھا اگر ذمہ داران اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے دیتے تو ایسا واقعہ نہ پیش آتا. اور یہ واقعہ جو ہے لاہور میں پیش آیا ہے، کسی دور دراز علاقے میں پیش نہیں آیا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہونے والی اعلیٰ سطح کے اجلاس پر جو ہیں تفصیلات جو ہے انہوں نے جہاں بتائی ہیں، انہوں نے کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر واسا، LDA ٹریفک پولیس اور پولیس کو برابر کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی جگہ 10 ادارے موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا لاہور سیف سٹی میں ہونے والے ناقابل برداشت، ناقابل قبول سانحے کو جو ہے انہوں نے کہا کہ کسی دور دراز واقعی علاقے میں نہیں ہوا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس واقعے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اس واقعے کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اور متعلقہ خاندان کی مدد فراہم کرنے کی بجائے ان کو پولیس اور کچہری کے اندر جو ہے دھکیلا جا رہا تھا. اور خاتون کے شوہر کی شکایت درج کروانے پر انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے ذاتی تعلقات کو بلا وجہ واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ آیا تو بالکل بھی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور ایسے افراد کو آئندہ کسی سرکاری ادارے میں نوکری بھی نہیں دی جائے گی. اور جو ملزمان جو ہیں، افراد جو ہیں، افسران جو ہیں ملوث ہیں، ان کو ان کی نوکری سے برطرف بھی کر دیا گیا ہے. تو ویوز، ایسے واقعے دیکھے کہ بہت زیادہ پہلے بھی ہوئے ہیں، مگر کراچی میں بھی بہت زیادہ سانحے ہوئے ہیں جس کے اوپر کمیٹیاں بنائی جاتی تھیں، بلیم گیمز کر دی جاتی تھی. مگر اس طرح کا واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے جس میں سخت سے سخت اسی وقت نوٹس لیا گیا ہے. ایک ہائی لیول میٹنگ کال کی گئی، اس میں متعلقہ ادارے کے اہلکار، افسران کو کال کیا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے اسپیشلی تنبیہ کی ہے کہ اس طرح کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی، اور جو بھی افراد ملوث ہیں، جو بھی افسران ملوث ہیں، ان پہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. انہوں نے جذباتی انداز سے یہ بھی کہا ہے کہ مرنے والی بچی اگر کسی متعلقہ ادارے کی آفیسر کی بیٹی ہوتی تو کیا ہیوی مشینری نہیں پہنچائی جاتی؟ کیا تمام ادارے حرکت میں نہیں آتے؟ تو خاتون کا نالے میں گر جانا اور 3 کلومیٹر دور تک بہہ جانا تو یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، اور اس پر یہ انسانی جان کا ضیاع ہے. ایک فیملی جو ہے وہ پوری متاثر ہوئی ہے. مریم نواز نے سخت الفاظ میں کہا جن لوگوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہے کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ تو یہ باقی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اداروں پر اور نیگلیجنس کے اوپر. یہ نیگلیجنس کوئی چھوٹا نیگلیجنس نہیں ہے، ایک ایسے ادارے کی بات ہے، ایک ایسے علاقے کی نیگلیجنس ہے جو کہ ایک مین سٹریم علاقہ کہا جاتا ہے. بھاٹی دروازہ لاہور کے تاریخی مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں اتنا بڑا جو گڑھا تھا کسی نے اس کی نشاندہی نہیں کی. 8
ڈفرینٹ آفیسز جو ہیں 8 ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ ذمہ داران ہیں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد میں نوٹس لیا جاتا ہے. پہلے کیوں نہیں ٹیمز جو ہے بر وقت پہنچتی اور نشاندہی کرتی اگر کوئی کہیں کنسٹرکشن کا ایشو ہے, کہیں مین ہولز کھلے ہوئے ہیں یا کہیں بھی جو ہے اس طرح کے واقعات ہونے کے خدشہ ہیں, تو اس کے اوپر کمپلیٹ نوٹس لیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا بھی کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہ معلومات حکومت کو مل رہی تھیں وہ انہیں فراہم کی جا رہی تھیں. مریم نواز نے 2 ٹوک انداز میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس کیس کو مثال بنایا جائے گا. یہ کوئی کیس عام کیس نہیں ہے, ایک شہری کا کیس ہے, ایسے ایک فیملی کا کیس ہے جس میں 2 لوگ جو ہیں وہ قتل کے مترادف انہوں نے قرار دیے ہیں. تو سی ایم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ ایسی چیزوں پہ وہ نوٹس لے رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ واقعی ایک نارمل زندگی سے جوڑ رہی ہیں. ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جن کا نوٹس بھی نہیں لیا جاتا, اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کیا ہوا ہے. CCTV جو ہے اس کے اوپر دیکھا ہی نہیں جاتا, سیف سٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمیں تو ایسے واقعات دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات کا نوٹس لینا بھی ایک ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی مثال ہے. تو تھینک یو سو مچ سی ایم صاحبہ کہ آپ ان چیزوں کی نشاندہی کر رہی ہیں اور مال و جان کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہیں. تو یہ تو تھا واقعہ جس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی تھیں, لیکن کل جو میٹنگ ہوئی ہے وہ سب کھل کے سامنے آئی ہے. آپ کو ہم نے پروز اینڈ کون سب بتائے ہیں, اور جہاں واقعات ہوتے ہیں وہاں خوشی کی خبریں بھی آتی ہیں. تو لاہور میں آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ T20 جو ہے وہ بحال ہوئی ہے, اور قذافی اسٹیڈیم لاہور ایک بار پھر کرکٹ کے سنسنی خیز مقابلے کے ساتھ وہ لمحات دیکھنے میں آئے ہیں. اور پاکستان نے آسٹریلیا کو 7 سال بعد جو ہے عبرتناک شکست دی ہے, اور پاکستان نے پہلے T20 میں آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے کر نہ صرف سیریز کا شاندار آغاز کیا ہے بلکہ یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہوم کنڈیشنز میں کھیلنا بھی پاکستانی ٹیم کے لیے بہت سازگار ہے. اور نوجوان کھلاڑیوں تجربہ خاص سٹار کے امتزاج کی اگر بات کریں تو پاکستانی ٹیم کے متوازن کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں کے سامنے جو ہے وہ آئی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہی ورلڈ کپ T20 شروع ہونے والا ہے جو کہ بھارت اور کولمبو میں اس کی میزبانی ہے. نیوٹرل وینیوز پہ یہ T20 میچز کھیلے جائیں گے, جہاں ابھی پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں, مگر آج متوقع ہے کہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شمولیت اختیار کرے گا, کیونکہ بنگلہ دیش کو آلریڈی جو ہے T20 ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. اگر تھوڑے سے میچ کے فیکٹس کے اوپر بات کریں تو پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, جو کہ ابتدائی میں بڑا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ جیسے ہی پہلی وکٹ گری ہے صاحبزادہ فرحان کی, صرف 0 پہ وہ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ صاحب ایوب نے اور کپتان سلمان علی آغا نے جو ہے میچ کا پاسا پلٹا ہے اور اپنی جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے جو ہے اننگز کو سہارا دیا ہے. صاحب ایوب نے 40 رنز بنائے ہیں اور پاکستانی بیٹنگ کو کہتے ہیں کہ تیز رفتاری اور مڈل آرڈر میں سلمان علی آغا نے, بابر اعظم اور عثمان خان نے اہم جو ایک رول ادا کیا ہے. تو شائقین کرکٹ کی بھی بڑے دیکھا کہ جوش و خروش دیکھنے میں آیا. تو ہم سوچیں آج ہم سوچتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی تھیں کہ کرکٹ بیلنس نہیں ہے, ماڈرن کرکٹنگ سے یہ بہت دور ہیں, مگر پاکستانی ٹیم نے جس طرح کارکردگی کی ہے ویسے لگتا ہے کہ واقعی ان میں بیلنس بھی آیا ہے اور ٹیم میں صلاحیت بھی موجود ہے اور پاکستانی ٹیم کا کم بیک بھی ہوا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس تجزیہ کار احمد قریشی, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام جی, تھینک یو فار ہیونگ می. احمد واٹ اے کم بیک. ہم لوگ اتنا بات کر رہے تھے پاکستانی کرکٹ کے اوپر, ماڈرن کرکٹ کے اوپر بھی بات کرتے, ٹیم بیلنس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے, مگر ہوم کنڈیشنز کے اوپر پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے. کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتا, کیونکہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ یہ میچ نہ جیتا تو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی. اس کی 2 میجر وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آسٹریلیا کی ٹیم 2 دن پہلے آتی ہے, 1 دن ریسٹ کرتی ہے وداؤٹ کسی پریکٹس سیشن یا وداؤٹ کسی ٹریننگ کے, وہ ڈائریکٹ میچ کھیلتی ہے. اور اگر وہ جیت جاتی تو پھر یہ بڑا غلط میسج جاتا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اتنی گئی گزری ہے کہ کسی ٹیم کو پریکٹس سیشن کی بھی ضرورت نہیں, اتنا ٹریول کرنے کے بعد صرف 1 دن کی ریسٹ کریں, میچ کھیلیں اور پاکستان کو ہرائیں.
اور دوسرا جو غلط میسج ہے وہ یہ جاتا کہ ہمیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ آلریڈی کنسیڈر کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے بائیک آؤٹ کو یا انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اس کو فورفٹ کرنے کو. تو پھر انڈیا کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا کیونکہ پاکستان کی یہ پرفارمنس ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے اگینسٹ, اور یہ آسٹریلیا کی وہ ٹیم ہے جس میں ابھی 3 4 یا 5 مین پلیئرز ان کے نہیں ہیں جو ورلڈ کپ جی جی وہ دبئی میں رکے ہوئے ہیں. تو پھر یہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ پاکستان کیونکہ اٹس کائنڈ آف بی ٹیم آسٹریلیا کی, اور اس کے خلاف جو ہے وداؤٹ کسی پریکٹس سیشن کے, اور دوسری طرف پاکستان نے 10 دن کا کیمپ لگایا, اس کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم ہار گئی ہے. تو یہ تو پرفارمنس ہے اور پاکستان ڈر کے بائیک آؤٹ کر رہا ہے, اور آئی تھنک کہ پھر اس نیریٹو کو کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں بائی کیا جاتا چاہے ہم بائی کرتے یا نہ کرتے. تو اچھی بات ہے کہ ہم یہ میچ جیتے ہیں. جو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہماری جو بالنگ سٹرینتھ ہے, خاص طور پہ اسپن اٹیک ہے, اس نے اپنی جو ڈومیننس شو کی ہے اس سے ایٹ لیسٹ یہ سورس آف ریلیف تو ملا ہے کہ ہماری جو اسپن بالنگ ہے وہ اگر میں اس وقت ریٹ کروں تو میرے خیال میں ٹاپ 2-3 میں آئے گی. اور سری لنکا میں کیونکہ ہم نے اپنے سارے میچز کھیلنے ہیں تو وہاں پہ کنڈیشنز obviously بالرز کے لیے بہتر ہے, بالکل ایسا ہی ہے. and the major concern which is still here وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ. کل کا میچ بھی اگر آپ دیکھیں تو 10 اووروں میں اچھا سٹارٹ ملا, اچھا خاصا سکور کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اگلے 10 اوورز میں کولیپس کیا, وکٹیں بھی گرائیں, سکور بھی کچھ نہیں کیے. تو وہ غلطیاں جو ہم نے ایشیا کپ میں کی وہ کرتے ہوئے ہم مسلسل آ رہے ہیں, اور میرے خیال میں بیٹنگ سے ہم اپنی جو بیٹنگ کی غلطیاں ان سے سیکھ نہیں رہے. اور بیٹنگ کو اگر دیکھیں تو میرے خیال میں اس لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم ورلڈ کپ میں جانے کے لیے ریڈی ہیں. اچھا احمد, آپ بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, بیٹنگ جو ہے تھوڑی سی لڑکھڑا گئی تھی اور بیٹنگ واز ناٹ اسٹیبل, بٹ بالنگ کنڈیشنز ور ویری مچ ان فیور آف پاکستان. ابرار احمد کی وکٹ, سائم ایوب کی وکٹس جو آپ کہتے ہیں, سائم ایوب آئی تھنک زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو وکٹس لیتے ہیں تو زیادہ وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہز بیٹنگ. کیا کہیں گے بالنگ کے اوپر, ابرار کی بالنگ کے اوپر, سائم ایوب کی بالنگ کے اوپر؟ آئی تھنک 2 وکٹیں ہیں ان کی. دیکھیں سائم کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ بالنگ میں تو وہ پرفارم کر ہی رہا تھا جب اس کو موقع ملتا تھا, لیکن جو اس سے سب سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ بیٹنگ میں اچھا پرفارم کرے, تو کل اس نے آئی تھنک جو ناک کھیلی ہے اسی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو کافی حد تک سہارا بھی دیا اور جتانے میں ایک اہم رول بھی پلے کیا. تو اس طرح کی جو آل راؤنڈ پرفارمنس ہے وہ ظاہر ہے ہم سب سائم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ اس کی یہ جو اس طرح کی فارم ہے وہ کنٹینیو رہے اور مزید جو رنز ہے وہ سکور کرے پاکستان کے لیے اور میچز جتائے. ابرار کی جہاں تک بات ہے تو ابرار نے میرے خیال میں بڑا سینسبلی بالنگ کی ہے. اس نے جب دیکھا کہ زیمپا کس طرح سے بالنگ کر رہا ہے, وکٹ سلو ہے, وہ مزید فائٹ کے ساتھ بالنگ کر رہا ہے, ویریشن لا رہا ہے, لائن آگے پیچھے کر رہا ہے. تو ابرار نے پھر یہ کیا کہ ایک تو وہ سلو ونز ڈال رہا تھا اور سلو ونز کے ساتھ ساتھ اس کو مکس اپ کر رہا تھا ود دا پیس, یا تو وہ بہت تیز بال کر رہا تھا یا وہ بالکل سلو کر رہا تھا. تو لائن لینتھ بھی اس کی بڑی ایکوریٹ تھی, اور اس کا ہم نے ریزلٹ دیکھا کہ اکنامیکل بالنگ بھی اس نے کی ہے, رنز بھی زیادہ نہیں دیے, 2 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں, 4 اووروں میں 10 رنز کچھ بھی دیے. تو آئی تھنک کہ یہ پرفارمنس اس کو بھی کافی حد تک کانفیڈنس دے گی. اور شاداب کا تھوڑا سا اور شاہین کا پرابلم ہے اور کنسرن نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے جس طرح سے. بالکل. اور شاہین کا تو میرے خیال میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ کمپلیٹلی فٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اسی میں ہی تھوڑا سا ٹیکنیکلٹیز کی کچھ پرابلم نظر آتے ہیں. تو اگر وہ فٹ نہیں ہے تو آئی تھنک ہمارے پاس بہت سے اور آپشنز ہیں, عباس آفریدی, وسیم جونیئر, زمان خان جنہوں نے BBL میں یہ ہے. اب دیکھیں حارث رؤف کے بارے میں پورا پاکستان کا ویلا مچا رہا ہے کہ انہوں نے BBL میں اچھی بالنگ کی ہے, ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے ورلڈ کپ کی, لیکن BBL ہوا آسٹریلین پچز پہ, ورلڈ کپ ہے ایشین پچز پہ, خاص طور پہ سری لنکا میں. ہاں انہوں نے جو ستیہ ناش کیا ہوا ہے پاکستان کا ایک نہیں کتنے ٹورنامنٹس میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو اگر آپ حارث رؤف کی پرفارمنس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ زمان خان کی بھی BBL کی پرفارمنس کو کاؤنٹ کریں, اور زمان خان کی میرے خیال میں ڈیتھ اوورز میں جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو حارث رؤف. بالکل ڈیتھ اوورز میں تو آپ کو پتا پٹتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم ریپوٹیشن پہ, پریویس سٹیٹس پہ, پریویس پرفارمنسز کی وجہ سے پلیئرز کو سلیکٹ کرتے ہیں, جبکہ اگر آپ پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں, ایون انڈیا کو دیکھ لیں, انہوں نے شبمن گل کو وائس کیپٹن بنایا T20 میں, لیکن اس کی
कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। अभी जायसवाल की जगह नहीं बन रही, ऋषभ पंत, केएल राहुल, यूजी चहल, बहुत से ऐसे नाम है, सिराज, शमी, जिनकी जगह नहीं बन रही T20 में। तो उन्होंने जाहिर है वो बड़े नामों से या रेपुटेशन से या प्रीवियस परफॉर्मेंसेस और स्टैट से निकल के उन्होंने T20 के डायनामिक्स को सामने रखते हुए जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं प्लेयर्स उनको शामिल किया है। तो आई थिंक कि हमें भी इस तरह के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे कि अहमद, बने एक बहुत बनाए इंपॉर्टेंट मैचेस। सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ। हमने जब भी देखा है कि पाकिस्तान की जब विकेट गिरती है तो ऑटोमेटिकली विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं पहले ओवर में जब गिरती है, तो पाकिस्तानी बैटिंग जो है संभाला नहीं, कहते हैं ना अपने आप को सख्ती, ज़हनी मजबूती नहीं नजर आती। मगर कल हमने जिस तरह देखा, आपको क्या लगता है ये टीम मैनेजमेंट है, ये काउंसलिंग का रोल है, या ये कप्तान की क़यादत है जिससे टीम वाज इन अ बेटर वे द वे दे वर बैटिंग? देखें, आप इस फे में तो बैटर कह सकती हैं कि विकेट्स नहीं गिरी बैक टू बैक, हाँ। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जितनी बॉल्स कंज्यूम हुई हैं उस हिसाब से उतने रन्स नहीं बने। चाहे वो बाबर आजम की बैटिंग हो, चाहे वो उस्मान खान की बैटिंग हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज की बैटिंग हो, अगर तो आपका पर्पस T20 में सिर्फ विकेट्स ना गिरे या विकेट्स रोकना ही है, तो फिर मेरे ख्याल में आप T20 की जो डायनामिक्स है मॉडर्न डे क्रिकेट के उससे कोसों दूर है। क्योंकि आपने विकेट्स पे रोकने से ज्यादा मेरे ख्याल में रन्स भी उतनी तेजी से अगर बने तो तब आपकी गेम समझ भी आती है और उसका आपको फायदा भी होता है। तो विकेट्स तो कल नहीं गिरी, लेकिन मेरा जो एक मेजर कंसर्न है वो ये है कि आई थिंक रन्स भी नहीं बने उस तरह से जिस तरह से बनने चाहिए थे। नवाज चलो उसको ज्यादा ब्लेम नहीं देते क्योंकि वो परफॉर्म करता है, अब जाहिर है हर मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उस्मान खान की तो मुझे समझ नहीं आती कि वो टीम में क्यों है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान पे एक एहसान कर दिया, हातिम ताही की खबर पे लात मार दी कि उन्होंने यूएई को छोड़ के पाकिस्तान को चूज किया कि मैंने फर्दर क्रिकेट यहाँ से खेलनी है। लेकिन मुझे नहीं पता ये की कुर्बानी कब तक हम अपने गले में डाल के इसको ढोल बजाते रहेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। और आई थिंक रिजवान इज मच बेटर देन हिम। फिर बाबर आजम है, बाबर आजम ने मतलब बीबीएल में कुछ नहीं किया, जब वहां पे कुछ नहीं किया, फिर हमने कहा जी यहाँ पे वो कुछ कर लेंगे, यहाँ पे भी वो कर रहे। तो फिर बाबर आजम को अब मेरे ख्याल में खुद भी रियलाइज करना चाहिए कि वो अगर इस तरह डर डर के खेलते रहेंगे टुक टुक वाली पॉलिसी पे, उसके बाद तो अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं, होम कंडीशंस में नहीं खेल पा रहे, और काफ़ी अरसे से उनके जो कुछ एरियाज हैं वो बिल्कुल दे आर नॉट वर्किंग वेल। क्या करेंगे? बाबर आजम पे हम पहले भी अहमद बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, बैड फेज आता है जिस तरह बड़े बड़े प्लेयर्स पे आया हुआ है। देखें, हमारे मीडिया का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया बाबर आजम पे बात भी करता है, सवाल भी पूछता है, फिर जब जवाब दिया जाए तो मीडिया को लगता है कि बाबर आजम पे तनकीद की जा रही है, और अगर तनकीद ना हो तो शायद वो बेहतर परफॉर्म करें। तो मैं तो कहता हूं कि अगर वो बेहतर परफॉर्म करें तो फिर हम लोगों को तनकीद करने की जरूरत ही क्या है, ये तनकीद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन एक प्लेयर जिसको हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बनाया हुआ है, समझा हुआ है, उससे एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ज्यादा है। पिछले 2.5-3 साल से उसको हमने कप्तानी दी, इख्तियारात दिए, एज अ प्लेयर उसको खुली छूट दी, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर रहा। आप देखें ना कि आज विराट कोहली जैसा प्लेयर जो मर के जिंदा हो गया, और अल्लाह भला करे हमारी टीम का, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी 100 करा दिया, जिसने उसको आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद मेलबर्न में भी मैच उससे हरा के और उसको जिंदा कर दिया। तो जितना वो जिंदा हुआ है दोबारा से अपनी बैड फॉर्म से, उसमें हमारा भी बड़ा रोल है। लेकिन एटलीस्ट उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उसने अपने आप को ये रियलाइज किया कि मैं रन्स करूंगा ही तो इस बैड फॉर्म से निकलूंगा, रन्स करूंगा ही तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन बाबर आजम कल भी मैंने देखा, मैं मैच देख रहा था तो मैंने तब भी यही मैं कह रहा था कि ये चल के आ ही रहा है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से यही लग रहा है कि वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि जल्दी आउट या मे बी वो फॉर्म पे करना चाह रहे हो और वो फॉर्म में नहीं आ रहे। ये भी एक बहुत बड़ा, आपको पता है, प्रेशर होता है, क्राउड प्रेशर होता है, देन there could be any pressure and we don't know कि which type of mental state he's been going through, but obviously क्रिकेट बोर्ड को पता होना चाहिए उनकी रिहैब के ऊपर, उनके ऊपर काम करना चाहिए। आपका की प्लेयर है, वी कांट लूज हिम।
دیکھیں جہاں تک بات ہے پریشر کی، تو آپ اگر اتنا عرصہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے باوجود بھی اگر پریشر کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے، تو آئی تھنک اس میں کسی اور سے آپ خود رسپانسبل ہیں. کیونکہ جب آپ کا اتنا ایکسپوجر ہو جاتا ہے، اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا، اتنے بڑے بڑے میسو کراؤڈ کے سامنے کھیلنے کا، پرفارم کرنے کا، تو پھر تو آپ پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک کہ سلمان علی آغا کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی تنقید ریسنٹ پاس میں اس پہ ہوئی ہے کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اس کو کیپٹن بنا دیا ہے، اس کی روٹین میں جگہ نہیں بنتی، اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال اس وقت کسی اور پہ پریشر ہوگا. لیکن اس نے پھر بھی کل کی بھی آپ اس کی دیکھیں، ٹھیک ہے اس نے تھوڑی بہت زیادہ کھیل دی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سنبھالا دیا جب وکٹ گری ہوئی تھی. اس سے پہلے والے میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نے سری لنکا کے اگینسٹ آؤٹ سٹینڈنگ ناک کھیلی. اور آئی بلیو کہ اگر اس میچ میں پاکستان 12 اووروں میں 150 تک آیا ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ بابر اعظم نہیں تھے ٹیم میں. اگر وہ ہوتے تو شاید 100 پہ ہی پاکستان رک جاتا یا 80-90 ہی کرتا، کیونکہ وہ بالز بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. اور وہ آؤٹ کس طرح اچھا سے یہ ہونا آئی تھنک آئی تھنک پرسنلی تھنک آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ T20 کے وہ کی پلیئر نہیں ہیں، ان کو ون ڈیز میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اٹس لائک دیٹ. یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن آپ جلدی سے اپنا ورژن دے دیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ T20 کے پلیئر نہیں ہیں. آئی بلیو کہ وہ T20 کے اچھے پلیئر ہیں، تبھی انہوں نے T20 میں اتنے زیادہ ریکارڈ بریک کیے، سب سے زیادہ رنز ہیں ان کے. اس کے علاوہ وہ T20 میں نمبر 1 رہے، رینکنگ پہ بھی ICC ایوارڈز وغیرہ بھی جیتے رہے، پرفارمنسز ان کی ہیں. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ گھبراہٹ کا شکار کیا ہوا ہے، اتنا زیادہ انڈر پریشر آئے ہوئے ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں بیٹنگ کے لیے وہ کہتے ہیں میں آؤٹ نہ ہو جاؤں، اس چکر میں وہ بہت زیادہ کھیلتے ڈاٹ ہیں. بالز لیتے ہیں اور بالز کنزیوم کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ان کو فارمیٹ چینج کر دینا چاہیے، کچھ عرصے کے لیے ان کو بریک دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ احمد قریشی فار ہیونگ اے ونڈرفل ڈسکشن ود اس. تو ویورز بائی دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان نے جو میچ ہے وہ جیت لیا ہے. پاکستان نے 7 بال جو ہے آسٹریلیا کو شکست دی ہے. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 2 مزید میچز ابھی کھیلے جائیں گے، اور آج یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ میں شمولیت اختیار کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا پاکستان جو ہے بائیکاٹ کر دے گا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو میچ پاکستان کا ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں بھی اس کا بائیکاٹ ہو جائے. تو ویورز چھوٹی سی ہم لوگ بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنا رہے ہیں جو کہ نابینا ہیں، اور نابینا ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں بہت آگے ہیں. انہوں نے مارشل آرٹس اور تائیکوانڈو میں 3rd ڈگری بلیک بیلٹ جو ہے وہ حاصل کی، اور پاکستان کا حقیقی فخر ہے، اور عالمی سطح پر حوصلے کی ایک بہت بڑی روشن مثال ہے. ثابت کرتے ہیں کہ معذوری کبھی بھی انسان کو کسی بھی بڑے کام سے نہیں روک سکتی، چاہے وہ بینائی ہو. ان کا عزم، حوصلہ اور مستقل مزاجی جو ہے وہ ہر چیلنج کو قبول کرتی ہے. تو معاذ خان بھی ایک ایسے ہی شخص ہیں جن کا سفر آسان نہیں تھا، اور نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو محدود نہیں کیا، اور ابتدائی زندگی میں سماجی تعصبات، لوگوں کی شک و شبہات اور محدود مواقع ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں. اور آج ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں مارشل آرٹس میں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم معاذ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں معاذ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار ہیونگ می. معاذ اٹس پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. معاذ سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان سے امریکہ کب شفٹ ہوئے آپ؟ 1995 میں میرے پیرنٹس ایکچولی آرمی میں، مائی فادر واز سرونگ، تو اس کے بعد ایجوکیشنل انڈیورس کے لیے، بیکاز یہاں پہ ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ کے لیے اتنی نہیں تھی سروسز، تو ہم موو ہوئے تھے 95 میں. 95 میں موو ہوئے جی. تو یہ جو آپ کا پرابلم تھا، آپ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ویژولی امپیئرڈ تھے، تو یہ بچپن سے تھے، پیدائشی تھے؟ جی. تو ایکچولی کنجینیٹل تھا بائی برتھ، لیکن اس کا جو ڈائگنوسس تھا اس کا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن تھا. یعنی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کچھ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ نسٹیگمس ہے. تو اس کنجینیٹل ہونے کے باوجود ریسرچ کرتے رہے اس میں، اور دین دیٹس وین. آپ 14 سال کی عمر میں پاکستان سے US شفٹ ہوئے. جی. کیا چینجز دیکھے وہاں اور یہاں؟ مین چینج تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک تو کلچر شاک تھا، لیکن ایکسیپٹنس، ہیومن
ہیومن کی وہ ڈائمینشن میں نے دیکھی کہ سیکلوژن نہیں تھی, سب کچھ انکلوڈیڈ تھا اینڈ نارملائزیشن تھی. ایک یو آر کنسیڈرڈ انڈیپینڈنٹ, آپ کی جگہ ہے, تو ایک آپ کی جگہ اس معاشرے میں ہے, اس ناٹ اونلی اس معاشرے میں, مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ایک دنیا ہی مختلف ہے. میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں, لیکن میں ایک ہیومن ہوں. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ انسان کو ایک پرابلم ہے, دیٹس فائن, دے کین لیو دیئر لائف ایزیلی, وائی ناٹ, دے کین گرو ویری ویل. اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ مارشل آرٹس, لیٹس کم ٹو دا ٹاپک, مارشل آرٹس کیسے شروع کی, کب شروع کی, وین ڈیڈ یو فیل دیٹ یو کین ڈو اٹ, اور پھر اوبیسلی دیکھ نہیں سکتے اتنے زیادہ, ہاؤ ڈیڈ یو فیل دا پنچز, دا اور بھی اس میں MMA ہوتا ہے, ٹرکس ہوتی ہیں بہت سے, اٹس اے انٹائر ورلڈ. یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن پوچھا, آئی ایم ایکچولی ویری ایکسائٹیڈ. تو میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں, آئی ایم اے مدر سن. تو جب میں یہاں پہ پاکستان میں تھا تو میرے فادر آرمی میں, اسلام آباد میں پوسٹڈ تھے, پنڈی میں, تو آئی کوڈنٹ گیٹ انٹو اینی ادر اسپورٹس پلے نہیں کر سکتا تھا صحیح. تو مائی مدر سیڈ کہ وہ پر کانٹیننٹل کے پیچھے ٹائیکوانڈو ہوتی ہے, اس میں ڈالتے ہیں. تو میں نے اسٹارٹ آؤٹ کیا وہاں سے, تو میرا شوق تھا. اب وہ لک اپ کہ یار ہوپ ہے کہ میں ایک دن بلیک بیلٹ بن جاؤں, ٹرائی کیا ڈفرینٹ طریقوں سے. تو دین اس کے بعد میری جو کیریئر ہے مارشل آرٹس میں, 25 ایئرس آف کمپیریٹیو میری فل کانٹیکٹ فائٹنگ, اور ٹائیکوانڈو میں MMA بھی میں نے کیا, انٹرنیشنل نیشنل ساری میں نے فائٹ کیا. اچھا, ٹو آنسر یور کویسچن کہ کس طرح ہوتا ہے, مارشل سائنس جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں, جیسے اسٹرائک تھیوری ہے, اٹس میتھمیٹکس, میس ٹائم ایکسلریشن, آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے, اس کو آپ نے نیویگیٹ کیسے کرنا ہے, جس کی اکوموڈیشن کیسے بنانی ہے. اگر بندے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک فائٹ میں گیا, وہاں پہ بندہ نے نا, ہی نیو کہ میں اس کو سن رہا ہوں, اس کے ہلنے کو, اس نے اسٹامپ کرنا شروع کر دیا. تو آئی ریئلائزڈ کہ اگر میں گیپ کلوز کر دوں اس کے, ہی کینٹ ریئلی ہٹ, ہی از ان اے ٹچنگ ڈسٹینس. تو اس طرح کی اکوموڈیشنز میں نے دیکھنی شروع کی. ہیئرنگ کے اوپر زیادہ ورک کیا, سچویشنل اویئرنیس, کیوز, لاٹس آف پریکٹس. اگر ایک بندہ 1 گھنٹہ پریکٹس کر رہا تھا تو میں اس کو 1 گھنٹہ تو اندر کر ہی رہا تھا, 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد میں بھی کر رہا تھا, جسٹ ٹو سی, اینڈ آئی ریپلیکیٹڈ ایوری تھنگ. کیونکہ اگر آپ نے خود پریکٹس نہیں کیا تو دین اٹس اے ہیئر سے. اچھا معاذ, اوبیسلی ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے, آپ اس کو کیسے, آپ اس کو کان سے سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, از اٹ لائک دیٹ؟ اٹس لائک دیٹ, بٹ مور دین دیٹ, ایک انرجی جسے ہم کہتے ہیں نا ہیومن انرجی, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چاہت ہوتی ہے, ایک ہیومن انرجی, کیمسٹری جسے کہتے ہیں. جب آپ کے قریب ہیومن آتا ہے نا, یو کین ایکچولی, اگر آپ پے اٹینشن کریں تو یو کین ایکچولی ٹیل کہ وہ بندہ آپ سے کتنی دور ہے, وٹ دے اسمیل لائک, وہ کیسے, ان کی ایک اورا کیا ہے. یو کین ایون ٹیل کہ وہ بندہ کتنا ٹال ہے, اور یو کین گیج ناٹ 100%, ایٹ لیسٹ 75% تو آپ گیج کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کتنی دور ہے. کیا وہ آپ کی پرسنل اسپیس میں ہے؟ سی دیٹس دی ادر تھنگ, جو کہ یو ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل کہ وہ کتنی دور ہے. اچھا, کبھی کچھ ہوا ہے کہ کوئی ہٹ ہو گیا ہو, کوئی انجری ہو گئی ہو ٹائیکوانڈو میں یا اوپن پبلک فائٹس میں؟ نہیں, ٹائیکوانڈو میں. فائٹس میں لاٹس, اب مارشل آرٹس ہے, مارشل آرٹس فل کانٹیکٹ فائٹ, اٹس اے رسکی اسپورٹ, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ ہیز اٹس, اس کی اپنی ہائی ہے. وہ یہ کہ اب آپ کو یو ہیو ٹو لرن ٹو بیئر, وہ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کریں نا, یو شوڈنٹ گیٹ ہرٹ. بٹ یس, آئی ہیو بروکن اے فٹ ہینڈ, اس میں لائک یو کین گیٹ ہرٹ ویری سیریسلی, بٹ یو ہیو ٹو ٹیک پراپر پریکاشن. بٹ آپ کو اٹ میکس یو ویری ٹف. لیکن ریمبر, مارشل آرٹس از ناٹ دا گیم آف ککنگ اینڈ ہٹنگ. مارشل آرٹس از دا گیم آف, آپ کی دماغی کیفیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ یو, لیڈرشپ ہے نا, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو کنٹرول دا سچویشن. تو اف یو ڈیڈ دیٹ کریکٹلی, چانسز آر یو ناٹ گن گیٹ اٹ. بٹ یس, اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمیں چوٹ نہیں لگی, بہت لگی ہیں. اچھا, یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے آپ کی, لائک یہ کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ جو اپوننٹ ہوتا ہے آپ کا, وہ کس کیٹیگری میں ہوتا ہے؟ وہ بھی سیم آپ کی طرح ہی؟ سو جیسے میں 3rd ڈگری بلیک بیلٹ ہوں. یوزلی ڈفرینٹ کمپٹیشن میں, ایسا بہت کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں, اس میں کوئی ٹائم موجود ہے. آپ کا ایکچوئل راؤنڈ ہوتا ہے 3 منٹ کا. ٹھیک ہے. اس میں وہ دیکھتے ہیں ویٹ کیٹیگری اینڈ بیلٹ کیٹیگری. ویٹ کیٹیگری آپ کی ہوتی ہے, یعنی کہ ظاہر بات اتنا ویٹ, ایج اس میں ہوتی ہے.
لیکن بیلٹ کیٹیگری امپورٹنٹ. آپ ونس یو آر بلیک بیلٹ پاس دیٹ بلیک بیلٹ یور. کئی دفعہ میں نے بہت سینئر اپوننٹس کو بھی فائٹ کیا اور کچھ جونیئر بھی ہیں, لیکن وہ بلیک بیلٹ سینئر اس طرح ہوتا ہے. بٹ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, یہ ایک لیڈرشپ کا پارٹ یہ ہے, اگر مجھے پتا ہے نا کہ میں 3rd ڈین بلیک بیلٹ ہوں, 3rd ڈگری, وہ 1st ڈگری ہے, 2nd ڈگری ہے, آئی ہیو ٹو مینٹین دیٹ ڈیکورم. یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو مار دھاڑ کے اس کا حشر, دیٹ شوز پور بیڈ اسپورٹس مینشپ. اوکے, آپ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اچھا, یہ پوری ایک جیسے آپ کیٹیگری بلائنڈ مطلب کہ اس میں فال کرتے ہیں کہ یو کانٹ سی, تو سامنے والا جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا, ہی کانٹ سی, کہ ہی کین بی اے نارمل پرسن؟ نو, دے آر سائٹڈ. میں نے آج تک کبھی ویژولی امپیئرڈ بلائنڈ کو فائٹ نہیں کیا. دے آر آئی سائٹڈ. ہیو آلویز فاٹ سائٹڈ. سو یو آر مطلب کہ وے اہیڈ دیم. وہ ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کنفیوژن ان کو ضرور رہتی ہے. اچھا رہتی ہے کہ ہی کین سی, ایسے یہ وہ رول جج نہیں کر پاتے. دیٹس ریئلی گڈ. ہاں, دیٹس ریئلی گڈ. اچھا, وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کبھی جو یہ جو آنکھوں کی کہ معذوری ہے, کہنا نہیں چاہیے مگر ہمارے ہاں سمجھانے کے لیے بلائنڈنیس جو ہوتی ہے, کبھی اس نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے کسی بھی چیز میں, پڑھنے میں, لکھنے میں, کام کرنے میں, کیسے لینگویج یوز کرتے ہیں, کیسے لکھنا شروع کیا, کیسے الفابیٹس کو جاننا, کیونکہ ایک پوری ایک یو آر دا رول ماڈل فار دا پیپل آؤٹ دیئر. جتنے لوگ آپ کو یہاں سن رہے ہیں جن کے گھروں میں بچے نابینا ہیں, آپ ان کے رول ماڈل ہیں. دیکھیں, میں اگر یہ کہوں نا کہ نہیں ہے تو ناانصافی ہوگی. ظاہری بات ہے, مین اسٹریم سے لے کے آپ اگر ڈفرینٹ ایبل کیٹیگری میں دیکھتے ہیں, اٹس اے دنیا ہی ڈفرینٹ ہے. آپ کو ایبسلیوٹلی اکوموڈیشن میک کرنی پڑے گی. بیکاز مجھے جب میں یہاں پہ تھا نا پاکستان میں, تو میں اپنے نوٹس فوٹو کاپی کراتا تھا. جب میں وہاں گیا تو وہاں پر نوٹس تو مل رہے تھے, لیکن وہ وائٹ بورڈ کے اوپر جو چیز سمجھا رہے تھے وہ گیپ تھا. وہ گیپ آپ کو خود فل کرنا ہے, اس گیپ کے لیے آپ کو کسی اور نے نہیں کرنا. یہ چیز جو ہے نا, یہ ایک پرابلمٹک ان اے وے اس طرح بن جاتی ہے بیکاز آپ ایک خود کیفیت میں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں, ناانصافی ہے, میں بیہائنڈ ہوں. لیکن دوسری چیز یہ کہ یہ سروائیول ہے, آپ کو یو ہیو ٹو میک دیٹ ایفرٹ. تو مجھے بہت جگہوں پہ پڑھائی میں بھی, اب میرے پاس انڈر گریجویٹ گریجویٹ ابھی میں نے ہارورڈ میں ایگزیکٹو لیڈرشپ نان پروفٹ لیڈرشپ میں ابھی گریجویشن کی ہے اس کی پروگرام کی. تو یہ کہ اس میں جیسے زوم کالز ہیں, زوم اب تو ٹیکنالوجی ہے, ایون اس میں بھی جو دکھا رہے ہیں تصویریں وہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہی نا کہ وہ آپ کو کیا, تو وہ لیکن فون میں ایپ ہے, وہ میں اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ آپ کو یہ ڈائیگرام دکھائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس طرح کی رکاوٹیں جو ہیں خود فل کرنی ہے, اور وہ ہیں. ہاؤ ڈو یو ریڈ. کچھ جیسے ہم نے دیکھا ایک ہماری پارلیمنٹیرین جو کہ یونائٹیڈ نیشنز میں ریپرزینٹ کر رہی تھی پاکستان کو, شی واز بلائنڈ بٹ شی واز ریڈنگ ود لائک بوتھ ہینڈس ایسے کر کے, ناٹ گیونگ دا نوشن دیٹ شی کانٹ سی, بٹ شی واز ریڈنگ دا انٹائر پیراگراف. آئی تھنک اٹ واز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کانفلکٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ہاؤ ڈو یو ریڈ؟ وہ بریل, سو وہ سیکنڈ سیکرٹری آف ہیومن رائٹس نیو یارک میں, ان کے شی واز ریڈنگ آل آف دیٹ تھرو بریل. جو بریل ہے, اب یہاں پہ جیسے بکس ہیں بہت, اب ٹیکنالوجی اس کی بھی زیادہ آ گئی, جیسے بریل ریفریشبل بریل, ایک سینسرز بھی لگے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی, جب آپ کا ہاتھ اس طرف جاتا ہے تو آپ, سو ڈاٹس ہے نا, بیسیکلی 6 ڈاٹس کا ایک بریل سیل ہوتا ہے, اس کی پوزیشننگ کی بیسس پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈاٹ 1 یہ اے ہے یا الف ہے, 1 2 بی ہو گیا. اسی طرح اس کی پوزیشننگ آف دا ڈاٹس جو ہے نا, وہ آپ فنگر ٹپ سے ریڈ کرتے ہیں تو یو کین ریڈ این انٹائر سینٹینس اینڈ ورڈ. اس کی بہت ساری پریکٹس ہے اور اس کی پوری ٹریننگ. آپ نے بھی یہ پریکٹس کی ہوئی ہے, ٹریننگز بھی کی ہوئی ہیں؟ میں نے بریل کی, بریل گریڈ 1 2 3 اس طرح ہے, تو میں نے بہت ایڈوانس نہیں کی ہوئی, لیکن فنکشنل بریل میں نے گریڈ 1 اینڈ 2 کی ہوئی ہے ماسٹر, بیکاز موسٹ آف میرا جو کام ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے. آئی ایم لوکنگ ایٹ تھنگس بہت ٹیکنالوجیکلی آپ جو ایڈوانس آ رہی ہیں نا چیزیں, تاکہ اس نارملائزیشن پلیٹ فارم. اچھا, اے آئی کا بہت دور آ گیا ہوا ہے, اے آئی کتنا ہیلپ کر رہی ہے اس بلائنڈنیس کو کرو کرنے کے لیے؟ آئی تھنک بہت بڑا گیپ کلوز کر رہی ہے. اور ہم جو یہاں پہ, میری ایک نان پروفٹ بھی ہے نا ویژول وداؤٹ بیریئرس, اس کے لیے ہم نے یہاں پہ جیسے جی سی یو میں یا LCW میں ہم نے جو اڈیپٹیو لیبس بنائی ہیں, ان میں جو ایکسیسیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے نا, اس میں یہ اے آئی وہاں پہ ہمیں کر رہی ہے ہیلپ. اور اے آئی سے اب تو جیسے چیٹ GPT ہو گیا, یہ تو ڈاکیومنٹ جو ان ایکسیسیبل ہے وہ ایکسیسیبل بنا رہی ہے, ریڈیبل. کوئی تصویر بھی آپ ڈال دیں آٹومیٹکلی ریڈ کرتا ہے. میں نے یہ میٹا گلاسز پہنی ہوئی ہیں, یہ بھی مجھے ریڈ کرتی ہیں, یہ ڈریون ہے. اچھا,
اس کا کیا فنکشن ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اگر میں اسے کہوں گا نا کہ واٹ ایم آئی لوکنگ ایٹ، یہ مجھے بتائے گا ایگزیکٹلی ڈسکرائب بھی کرے گا کہ میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے کون ہے کیا سیٹ. اس کے علاوہ یہ کلرز بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، یا مجھے اگر ڈاکیومنٹ سامنے رکھوں گا تو ڈاکیومنٹ بھی ریڈ کر کے بتائے گی مجھے. یہ ویڈیو بھی بناتی ہے، پکچرز بھی کھینچ لیتی ہے. پلس آئی ایم آلسو 60% مجھے ہیئرنگ کا بھی پرابلم ہے. تو یہ بون کنڈکشن اللہ تعالیٰ نے آپ کا انسان کو ایسا بنایا کہ یہ بون کنڈکٹ کرتی ہے مجھے، جو میری فون جو ریڈ کرتا ہے وہ اس میں، تاکہ میری ہیئرنگ ایڈس کے ساتھ وہ نہ انٹرفیئر کرے. So you were showing me something, a gadget. What was that gadget all about? Oh, so I was Yeah. showing you, میں آپ کو یہ اپنی کین دکھا رہا تھا. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ وائٹ کین جو ہے یہ بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ آپ بلائنڈ ہیں، ڈیف بلائنڈ ہیں، یا اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ایک رنگ ریڈ بھی ہے، رائٹ، اس کے اندر وائٹ کے اندر. تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے ہیئرنگ کا بھی پرابلم ہے. اب یہ کین ہم نے یہاں پہ پاکستان میں ڈیولپ کی ہے، جو کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے. یہی یہ پہلے یہاں پر تھی کینز، لیکن وہ اس ایکول اسٹینڈرڈ کی نہیں تھی. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے اس کے آگے رولنگ ٹیپ ہے، اگر میں یہاں سے اٹھ کے جانا چاہوں نا تو یہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ میرے سامنے کیا چیز ہے. اسٹیپ ڈاؤن، اسٹیپ تو اپ، نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا 100% کرے گا مجھے ڈیزگنیٹ. ٹھیک ہے. دوسری اس کی مین ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ کو بتاتا ہے کسی کو کہ جی مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ ایک بہت امپورٹنٹ، کیونکہ مین اسٹریم میں تو لوگوں کو نہیں نہ پتا کہ آپ کو، یا میں آپ دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں یا آپ بلائنڈ نہیں نظر آ رہے. ہاں. تو وہ ایک تو یہ آپ No کو one can judge. جی. دوسرا یہ اس کا میں آپ کو ایز اے بلائنڈ پرسن یہ بتا سکتا ہوں، مجھے اگر یہاں سے باہر جانا ہو نا تو میں اس کین سے باہر جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اویلیبل ہے پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں اویلیبل. ہم تو یہاں پہ میری جو ویژن وداؤٹ بیریئر جو ہے نان پروفٹ، ہم جتنے بھی بلائنڈ بچے ہیں پاکستان میں ان کو یہ فری میں دے رہے ہیں. اور یہ دس از اتنی چیپ نہیں ہے، دس از لائک آلموسٹ $30-40 اے پیس ہے یہ. یہ بہت ناٹ اونلی کاسٹلی ہے، یہ بہت فنکشنل ہے. ٹھیک ہے. دس از ناٹ کہ جی جب میں نے شروع کیا تھا نا اس ٹائم پہ ہمارے بچے یہاں پہ اسٹیل کی استعمال کر رہے تھے، پلاسٹک کا ہینڈل تھا، وہ ہاتھ میں. اب یہ نئی طریقے کی آئی ہے. تھینک یو سو مچ معاذ. It was an amazing discussion with you and we are so proud of you and we are so proud of your contribution you are doing for Pakistan. تو معاذ خان ہمیں سکھاتے ہیں کہ حوصلہ، لگن، محنت کے ساتھ ہر ناممکن کو ممکن کرنا جو ہے بنایا جا سکتا ہے. تو ویورز، آپ کے گھروں میں اگر کوئی بھی ایسی بلائنڈنیس ہے تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسپیشل ہیں، وہ ہمارا ہی حصہ ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم آپ کو ایک ایسی پیاری باکمال خوبصورت ماں بیٹے کی جوڑی سے ملوانے لگے ہیں جن کو آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت دیکھا ہے. بڑے خوبصورت انداز میں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اور خاص طور پہ دونوں کچن میں جب ہوتے ہیں اور نہ صرف ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ترکیب بھی بتاتے ہیں. اور اتنی جیلن کرتی ہے ان کی کیمسٹری آپس میں کہ واقعی جس طریقے سے وہ اسکرین پہ لگتے ہیں اور آج ہم نے ان کو لائیو دیکھا ہے تو ان کی کیمسٹری ویسے ہی جیلن کرتی ہے. اور والدہ جو کوکنگ کرتی ہیں ساتھ ساتھ، اور ہر ویڈیو میں محبت، مزہ اور منفرد انداز جو ہے وہ جھلکتا ہے. اور کھانوں کے ذائقے ہو جائیں، ترکیب ہو جائے یا پیشکش یا جس طرح ڈش آؤٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت ڈفرینٹ انداز میں ہوتا ہے. پوری دنیا سے ویوز آتے ہیں، پوری دنیا سے کامنٹس میں پڑھی ہوتی ہوں، اتنے زبردست کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جوڑی سے جو ہے وہ کھانے پکانے کی نہیں ہے، وہ باقی اس میں ممتا، اس میں ماں کا پیار اور اس میں آپس میں جو محبت ہے وہ نظر آتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ سعد راجہ اور ان کی پیاری والدہ کوثر آنٹی جو ہیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم. تھینک یو فار کالنگ اس. جی بالکل. پہلے میں آنٹی سے بات کروں گی. کوثر آنٹی، آپ کی ویڈیوز بہت پیاری ہوتی ہیں، بہت پیارا آپ کا انداز ہے بولنے کا، بہت شائستہ گفتگو کرتی ہیں اور کھانا بھی اتنا پیارا بناتی ہیں. کیسے کر لیتی ہیں؟ پتہ نہیں، ہو جاتا ہے. کب سوچا کہ میں ویلاگنگ کروں؟ کب سوچا کہ میں کچن میں جاؤں تو میں ویڈیو بناؤں اپنی؟ یہ تو ہم نے لاسٹ ایئر ایکسیڈنٹلی، میرا شوق تھا کوکنگ کا. اماں کو تو ماشاءاللہ ہے ہی، گھر پہ بناتی رہتی ہیں. مجھے تھا کوکنگ چینل کھولنے کا ایک. تو میں نے کوکنگ چینل بنایا، کچھ ایک دو ویڈیو پوسٹ کی وچ ور ناٹ ورکنگ آؤٹ. تو اس کے بعد بس اماں پائے بنا رہی تھی گھر پہ. تو میں نے کہا کہ اماں آپ کو ویڈیو میں لیتے ہیں، آپ پائے بنانا سکھا دیں، کیونکہ پائے میں نہیں بنا سکتا. تو بس ہم نے ایک وہ پایا ریسیپی ڈالی تھی وچ وینٹ وائرل. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب اماں کے ساتھ ہی بنانا ہے.
ہاں. تو ہمیں کوئی نہیں جانتا ہے جی, اماں کو جانتے ہیں سارے. ہاں وہ پتہ ہے وہ ایک فگر بن گیا نا, اور وہ بھی پھر خواتین سے ریلیٹ کرتی ہیں. جی بالکل. ہاں, اور خاص طور پہ جو خواتین باہر رہتی ہیں جی. تو وہ جو ماؤں کا ہاتھ اور ان کی جو محبت ہوتی ہے, وہ خاص طور پہ ان کی انگریڈینٹس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا اندر ایڈ کرتی ہیں جو کہ فلیور ڈفرینٹ آ جائے. تو آپ پائے بہت اچھے بناتی ہیں. بس اسے بن جاتے ہیں. اور کیا کیا اچھا بناتی ہیں؟ پاکستانی سارا اچھا بناتی ہوں. سارا اچھا بناتی ہیں. پاکستانی بھی بناتی ہوں, اور بچوں کے لیے جو یہ آج کل فاسٹ فوڈ ہے یہ بھی گھر کے لیے بناتی ہوں, لیکن میرا وہ ٹی وی پہ وہ میں نے کبھی وہ بنایا نہیں ہے, اس لیے سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا جو بنانا آتا ہے دیسی آتا ہے. یہ دیسی آتا ہے, دیسی امی ہے. دیسی امی ہے. دیسی امی ہے. ہاں. تو میرے بچے میرا کھانا, میرے ہاتھ کا کھانا ہی, یعنی کہ گھر میں میرے ہیلپر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں ان کے اوپر بیٹھی ہوتی ہوں, کروا رہی ہوتی ہوں, دھلوا رہی ہوتی ہوں, بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. تو بچے چھوٹے ہوتے سے ہی ڈیمانڈنگ تھے؟ چھوٹے ہوتے نہیں تھے, جب بڑے ہوئے تب ہوئے. ہاں, اس وقت یہ برگر نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ خود ہی سینڈوچز بناتے تھے, ہماری امی بناتی تھی کسی زمانے میں, کیونکہ تھوڑا سا پیچھے سے امی ہمیں کانوینٹ بھیجتی تھیں. وہ کانوینٹ کا وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ سسٹم وہ پرانا ڈفرینٹ تھا, بڑا کلب سکول تھا. بالکل میں جانتی ہوں کانوینٹ. وہ اسی زمانے سے پھر ہم کرتے رہے. یہ برگر اور ان کے پاس سے ماشاءاللہ بچوں کے یہ تو اب بنے ہیں نا, لیکن ہم ان کو ویسے چیزیں بنا کے دیتے تھے جو امی بنا کے دی. تو آپ نے ان کو دیسی بنا کے کھلایا زیادہ؟ بالکل دیسی. میں نے دیسی ان کو کھلایا, ہر سبزی کھلائی. اچھا. بالکل. میرا ایک نواسا ہے, میرا ہر بچے اوجری نہیں کھاتے نا. نہیں کھاتے بالکل, اوجری کے تو قریب بھی نہیں جائیں آج کل کا بچہ. میں بھی نہیں ویسے, یہ بھی نہیں کھاتا, لیکن میری بیٹیاں کھاتی ہیں, اور 10 اوجریاں دھلواتے ہیں, پکوا کے ان کے ٹفن بنوا کے میں رکھوا دیتی ہوں تاکہ مجھے بار بار نہ کرنا پڑے. تو اس کے لیے کرتی ہوں. اور میں وہ نوازے بھی کھاتے ہیں اوجری؟ میرے نوازے کھاتے ہیں. اچھا, شروع سے عادت ڈالی ہوگی؟ شروع سے عادت, ہر چیز کی عادت. وہ تو پائے, اوجری, مغز. اچھا. فل دیسی. آپ تو بلکہ کوثر آنٹی لوگوں کو بتائیں جن کے بچے جو ہے کھاتے کچھ نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سبزی بھی منہ میں نہ ڈالنی پڑے, اور ایسی چیزیں تو بالکل دور بھاگتے ہیں. کیسے کہ کیا اس میں ڈالیں تاکہ مائیں جو ہے وہ بنائیں؟ بیٹے جو یہ چیز ہے یہ مغز کھاتے ہیں, یہ بالکل انڈے والا ٹیسٹ ہے. اچھا. ان کے سامنے نہ بنائیں, آپ ان کو بنا کے دیں, یہ نہ بتائیں کہ یہ. مجھے یاد ہے میں نے ایک بار اوجری کرائی تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما آپ نے کیا تولیہ لٹکایا ہوا ہے, وہ عجیب سی اس کی لک ہوتی ہے. تو وہ بھی کیسے ہم بچوں کو بولیں کہ ہم نہیں, اس کے لیے محنت کافی کرنی پڑتی. اب ہم بتائیں کیسے محنت کرتی ہیں آنٹی آپ؟ وہ پہلے تو میں کرتی تھی, میری ایک عمر تھی تو میں کرتی تھی. اب میری 70 سال کی عمر ہے, میرے سے اتنا بیٹھا نہیں جاتا. پہلے کیسے کرتی تھی؟ پہلے تو 2 بٹھاتی تھی, ہیلپر بٹھاتی تھی, پانی بوائل ایک اوجری کو پانی میں سے پہلے تو الٹا کر کے صاف کرتے, صاف کر دی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو ایک بوائل پین میں ڈال کے چھری سے صاف کر دیتے. وہ اتنی وائٹ ہو جاتی ہے, بالکل وائٹ ہو جاتی ہے. اور میرا حال ہے میں پکاتی ہوں تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اوجری پک رہی ہے. اچھا. اور یہ پکی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, شوربے میں ڈلی نہیں, نو شوربہ بھی نہیں, ڈرائی, بالکل ڈرائی. اچھا, طریقہ ڈیفرنٹ ہے نا. ہاں. تو مسالے وغیرہ لگاتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں لگاتی بیٹے, کچھ بھی نہیں لگاتی. میں کسی دن اوجری بنا کے دوں گی ان کو, ٹی وی پہ بتاؤں گی. ہاں بالکل, ہم آپ کو رمضان میں بلائیں گے, ہم آپ کو رمضان میں بلا کے کہیں گے کہ اوجری آج بنا کے ہمیں بتائیں. ہاں, ادھر بناؤں, ادھر بنائیے گا. یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. بس رمضان ہمارا آپ کے ساتھ لو کے. اچھا, ساتھ کون سی ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوئی اور سب سے زیادہ دیکھی گئی؟ ایک تو پائے کی آپ نے بتائی ہے, جس کے بعد لوگوں کی فرمائشی آنا شروع ہو گئی, کمنٹس آنا شروع, کیونکہ بہت سے کمنٹس ہوتے ہیں, میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اکثر. اصل میں بڑا عجیب سی چیز یہ ہمیں لگی کہ ہم بہت محنت جس ویڈیو پہ کرتے ہیں نا, یا بڑا پلان آؤٹ کرتے ہیں, وہ نہیں چلتی. جو ایک ویسے ہی بس ہم ایکسیڈنٹلی کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ چلو یار اس بار یہ ریسیپی بنا دے. ایک رہو فش ہم نے بنائی تھی, رہو فش کری بنائی تھی ہم نے, وہ بڑی وائرل ہوئی. پھر لاہوری بڑے پسند کرتے ہیں کھگے. تو کھگے ہم نے بنائے, وہ بھی مچھلی کے سر ہوتے ہیں, جس کو نہیں کیٹ فش ہوتی ہے. اچھا, کیٹ فش ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ چانے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے.
وہ وہی بنا کے دے دیتے ہیں, وہ جو بنانے والے صاف کر کے دیتے ہیں, اور گھر آ کے دھونے کے بعد وہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی تھوڑی جو اس کی جو اندر سے بوٹی ہے, جو اس کا جو بھی ہے سلائمی سا ہوتا ہے, سلائمی, تھوڑا سا سلائمی ہوتا ہے. میرا نواسا وہ بھی کھاتا ہے, وہ بھی کھاتے ہیں. اور اس کا شوربہ پائے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جتنے لوری ہیں, مثلا ہم تو لوری ہیں کیونکہ امرتسر سے یہیں شفٹ ہوئے. کشمیری ہیں؟ میں راجپوت راجپوت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہوئے تو وہ سب بچپن سے یہی دیکھتے ہیں, کھگے اور بوائل کیے ہوئے چاول. اس کی برتھ ڈے پہ بھی کھگوں کی دیگیں بنی تھی. اچھا, بالکل کھگوں کی دیگیں بنی تھی. اور کیونکہ لاہور والے پسند کرتے ہیں, لاہوری تو بہت پسند کرتے بہت کرتے ہیں دیسی کھانے. بٹیرے, بٹیرے, ہم نے بٹیرے بنائے, وہ نہیں چلے, کسی کو پتہ ہی نہیں. بٹیرے شکار کا کھانا ہے نا, زیادہ تر لوگوں کو بٹیرے نہیں ابھی بٹیرے نہ ایزیلی ملتے ہیں, وہ شکار ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں. اچھا, وہ ہریسہ لاہور کا بہت چلتا ہے. ہاں, وہ بنایا تھا, وہ بنایا تھا بالکل. اچھا بنایا, سارا کچھ بنایا. وہ کہتے دوبارہ بنا دیں. وہ کہتے ہیں سارا آپ دیسی بنائیں, ہر قسم کی دیسی سبزی. لاہوریے کہیں بھی چلے جائیں, دال میں بھی گوشت, سبزی میں بھی گوشت, ہر قسم میں گوشت. کسی میں گوشت نہیں ہوگا تو وہ پالک گوشت, گوبھی گوشت, یہ سارے تو ہمارے کہتے ہیں لوازمات ہیں, بہت عرصے سے لوگ کھاتے ہیں. ساتھ چاول. ہم یوزلی زیادہ امی دیسی ریسپیز ہم لوگ بناتے ہیں, اسی لیے کیونکہ آڈینس زیادہ کینیڈا, یو ایس, پاکستان سے بھی ہے, لیکن اور آڈینس جو آ رہی ہے وہ کینیڈا, جرمنی, یو ایس سے آ رہی ہے. وہاں جو فیملیز بیٹھی ہیں ان کے لیے وہ دیسی ریسپیز جو باہر نہیں ملتا نا, ریسٹورنٹس میں اس طرح نہیں ملتا, تو وہ چاہتے ہیں کہ دیسی گھر میں دیں, اور پھر وہاں وہ بنا لیں. ایونٹس بہت ہوتے ہیں گھر میں, کیٹرنگز بہت زیادہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اوورسیز تو بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیٹرنگز بہت ہوتی ہیں, باہر فیملیز کرتی ہیں. تو وہ اماں کے ساتھ نا ان کی ایک ریلیٹیبلٹی ہے کہ اگر یہ بتا رہی ہیں نا تو یہ صحیح بتا رہی ہوں گی ریسیپی. تو میں نے اسی لیے اماں کو کہا کہ یار آپ بتائیں گے وہ ریسیپی ان کو صحیح نہیں لگے گی. میں صحیح بتا رہا ہوں نا, لیکن وہ صحیح لگے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جس طریقے سے بتا رہی ہیں, جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے, اس سے صحیح لگے گی. اچھا, کبھی ہوا ہے کہ کسی ویور سے بات ہو آپ کی, کوئی آپ کو میسج کیا ہو کسی نے, کسی خاتون نے, باتیں کرنا چاہ رہی ہوں, اکثر ہوتا ہے نا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. ایک آپ سے کروائی تھی نا وہ, جن کی بات ہوئی تھی آپ سے فون پہ میں نے کرائی تھی نا, وہ جن کی والدہ فوت ہو گئی تھیں اور وہ آپ جیسی شکل کی تھیں, وہ بتا رہی تھی. ایک میسج ہمیں آیا یوٹیوب پہ, ایک میسج آیا تھا کہ میری بھائی نے ایک میسج کیا کہ میری بیگم جب بھی آپ کا چینل دیکھتی ہے نا اماں کو کوکنگ کرتے ہوئے, تو اس کے بعد وہ بڑی اپسیٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی والدہ کی بالکل شکل اماں جیسی تھی, اور ان کی کوئی ریسنٹلی وہ فوت ہوئی ہیں. تو پھر ان سے ہم نے بات کروائی تھی, اماں کی بات ہو گئی تھی ہماری. دیکھیں نا کتنا ویوز جو ہوتے ہیں وہ کتنا آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں, وہ اپنا آپ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں بیمار ہوئی, مجھے اتنی دعائیں بچوں نے دیں, اتنی دعائیں دیں. اچھا, میرا خیال ہے میں ان بچوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہو گئی. اچھا, بالکل یقین. کہتے ہیں اب آ نہیں رہی, ابھی لاگنگ نہیں کر رہی, یا ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں گی. بالکل. اچھا, تو آپ کی سالگرہ ہو یا کوئی ایونٹ ہو, لوگ پوچھتے ہیں, میسج کرتے ہیں اس طرح؟ تو کیونکہ اماں انسٹاگرام پہ اس طرح وہ نہیں ہے, انسٹاگرام کا اکاؤنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, یوٹیوب پہ اماں کو برتھ ڈے وشز وغیرہ آ جاتی ہیں, اس پہ آتی ہیں بالکل. اور اس کی کوئی ریسیپی بھی ہم ایک دے دیتے ہیں, اماں کی برتھ ڈے اسپیشل ریسیپی, جسے ہم نے کنہ دیا تھا, ایک کنہ بہت ہٹ ہوا تھا. اچھا, چنیوٹی کنہ جو بنتا ہے مٹکے والا بنتا ہے. جی ہاں. اچھا, ہاں, نہیں میں گھر میں 40-50 بندوں کا کھانا ہم لوگ بنا لیتے ہیں. ابھی ہمارے ایک سٹاف ہے اس کا جو جہاں پہ یہ سارا ہینڈل کرتا ہے, تو ہم کرتے ہیں کہ ہر سال جب سال چڑھتا ہے, سال کی پہلی کو, جنوری کی پہلی کو ہم پائے بناتے ہیں. اچھا, پائے بناتے ہیں, پائے کم نہیں بناتے, کم سے کم 50 پائے بناتے ہیں. اچھا, پھر وہ جو ہمارا سٹاف ہے, صبح کا ناشتہ ہم خود ان کو کھلاتے ہیں. اچھا, وہ بس یہ وہ پائی بن رہے تھے جی اس دن. اچھا, یہ روایت ہے آپ لوگوں کی. اور کچن میں نے اماں کو کہا کہ اب میں کیمراز لگا دی ہیں, آپ پائے بنائیں, تو وہ ریسیپی بڑی ہٹ ہو گئی تھی. دیٹ واز دی فرسٹ ون. اچھا, ساتھ کیوں سوچا کہ میں فوڈ ویلاگنگ میں آؤں یا فوڈ ویلاگنگ کروں؟ اماں تو بعد میں ایڈ ہوئی نا, لیکن فوڈ ویلاگنگ کا کیوں شوق تھا؟ اصل میں شروع فوڈ ولاگنگ سے نہیں کیا تھا, میں نے کوکنگ سے کیا تھا. جنرلی لوگ جتنے بھی تھے ینگ وہ فوڈ ولاگنگ کر رہے تھے, تو کوکنگ کوئی لڑکا نہیں کر رہا تھا ایکچولی. تو میں نے سوچا کہ کوکنگ کرنی چاہیے کیونکہ میرا ایک شوق بھی تھا. پھر میں نے اور
میری وائف نے اور میری ایک فرینڈ نے, ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا کوکنگ شو میں جب ہم اپنے یونیورسٹی میں تھے, تو اس میں بھی سیکنڈ ان دا پاکستان. تو ایک شوق تھا, تو میں نے اس سے شروع کیا, لیکن یہ گھر سے, یہ فیملی سے, یہ جینز کے اندر آیا ہوا ہے. بالکل بالکل. اور میرے خیال سے میں گھر دو بہن بھائیوں میں ہمیں آیا, یہ کھڑا ہو کے سارا کچھ, ہاں دیکھتا تھا اور یہ کھڑا ہو کے دیکھتا تھا, اور میں کبھی نہیں بناتی تھی تو یہ خود, پہلے ہم دیکھتے تھے آج سے 20 سال پہلے BBC فوڈ, اور میں ساری رات BBC فوڈ دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کیسے انگلش کھانے بنتے ہیں, یہ پاستے کیسے بنتے ہیں, یہ فشز کیسے بنتی ہیں, اور یہ میرے ساتھ جاگ کے دیکھتا رہتا تھا کہ یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ یہ میں نے بنانی کرنی اور اس نے کھڑے ہو کے دیکھنا کرنا. لیکن BBC دیکھنے کے بعد بنتی صبح توریاں ہی تھی ہمارے گھر, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا جی, ہم سبزیوں اور دالوں گوشت کے لگے ہوئے تھے. اس وقت یہاں پہ فوڈ کا اتنا نہیں تھا, وہ ملتی بھی چیزیں بھی نہیں دستیاب ہوتی تھی, ساسز نہیں ملتی تھی پہلے اس طریقے سے. آپ کو پتہ ہے کہاں ملتی تھی ساسز, یہ تو کچھ سٹورز کھل گئے اس کے بعد, اب تو ہر چیز مل جاتی ہے, اب کافی چیزیں مل جاتی. اچھا, فیوریٹ کھانا اماں کا کیا ہے جو کہ آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں پائے کے علاوہ؟ اچھا, پائے, میں پائے اور اوجری دونوں ہی نہیں کھاتا ہوں. اچھا, آپ پائے اور اوجری نہیں کھاتے؟ جی کتنی تعریف ہوئی, آپ وہ نہیں دونوں چیزیں کھاتے؟ نہیں, میں اب نہیں کھاتا ہوں, لیکن مجھے امی کے ہاتھ کا سب سے اچھا پلاؤ اور آلو گوشت لگتا ہے. پلاؤ اور آلو گوشت لگتا ہے. ساگ بھی کھاتے ہیں, پالک کا ساگ گوشت کھاتے ہیں. اور وہ بھی. اچھا, یہ نئے نئے آئیڈیاز کیسے جنریٹ کرتے ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ بھئی آج ہم نے یہ بنانا ہے, یا لوگ فرمائش کرتے ہیں؟ فرمائش پہ ہی ہوتا ہے موسٹلی, فرمائش پہ ہی ہوتا ہے. وہ کامنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں, ویکلی ہم پلان کر لیتے ہیں, دو ہفتے کا آپ کی پلان. ویڈیوز بھی LCD پہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, اماں بنا رہی ہیں اور ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو. وہ لوگ ہی ہمیں بتا دیتے ہیں, فرمائش کر دیتے ہیں, پھر ہم 2-3 ہفتے کا پلان کر لیتے ہیں. جس طرح ابھی رمضان آ رہا ہے تو لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہیں 8-10 ریسیپیز کی, تو اس طرح ہی باقی پھر اماں کی کچھ مطلب کہ پرانی ریسیپیز ہیں نا, جس طرح آلو گوشت اماں بناتی ہیں اسپیسیفک طریقے کا, اور امی جو آپ شب دیگ بناتی ہیں, ہم شب دیگ بناتے ہیں, شلجم گوشت, شلجم گوشت کا, وہ رات کو لوگ تو رات کو بناتے ہیں, لیکن آج کل کشمیری ہے, ہمارے ہاں بھی بنتا ہے شب دیگ. لیکن بیٹے آج کل تو کوکر میں بن جاتا ہے نا, کوکر ٹائمنگ ہو جاتی ہے اسی, تو رات کو بیٹھ کے بنائیں, کون چولہا دیکھتا رہے پھر جاگتا رہے, آج کل کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, خود ہی کرنا پڑتا ہے. کوثر آنٹی, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. ہمارے ہاں جو جنریشن اب پیدا ہو رہی ہے, AI کی جنریشن ہے, ڈیجیٹل جنریشن ہے, انہوں نے پرانے زمانے کے نہ کھانے کھائے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں. مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ آپ اپنی روٹس نہیں بھول سکتے, آپ اپنی ثقافت نہیں بھول سکتے. تو آپ اس جنریشن کو بیک ٹو نیچر کیسے لے کے جائیں؟ کیا ایسے چیزیں کریں کہ آپ کی جو جنریشن ہے, جو ہماری نسل ہے, جو میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں, وہ کیسے یہ چیزیں کھائیں؟ کیونکہ نہ وہ پائے کھائیں گے, نہ وہ اوجری کھائیں گے, نہ وہ ساگ کو ہاتھ لگائیں گے, نہ وہ مچھلی میں سے بھی کانٹے کہیں گے او مائی گاڈ یہ تو تھارنز ہیں اس میں, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے ایک اپنی سی دنیا بنائی ہوئی ہے. ہم کیسے اس جنریشن کو اس جنریشن سے ملوائیں؟ اس کا بیٹا 3 سال کا ہے, رات کو میں نے رو بنائی ہوئی تھی مچھلی, چاول والی, یعنی کہ شوربے والی چاول, اور اس نے کھائی تھی, اس کو کانٹے نکال کے میں نے دیے تھے. وہ مچھلی کھاتا ہے, پرانس کھاتا ہے, بروکلی بھی کھاتا ہے, اس کی ماں بنا کے دیتی ہے, اس کو پتہ ہے کس طریقے سے بنانی. یعنی کہ یہ مت بتاؤ کہ یہ چیز ہے, آپ ان کو بنا کے سامنے رکھو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, بچے کھائیں گے. کوشش تو کریں, مائیں کوشش نہیں کرتی, میں نے دیکھا آج کل. ہمارے ٹائم پہ تو ہم کرتی تھی, کام ہی ہوتا تھا کہ بچوں کو کھلانا. ہم مائیں کام والی مائیں ہیں, کیسے کیسے مینیج کریں گے, یہ بھی تو بتائیں نا کیا کریں. میرے خیال سے کوئی یہ بھی ٹپ دینا ہمیں ساتھ ساتھ, یہ بھی کوئی ویلاگنگ کریں جو مائیں کام کرتی ہیں وہ کیسے جھٹپٹ چیزیں بنا سکتی ہیں. یہ والا بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ہاں, یہ آئیڈیا دیکھا ہے جو آپ کا سوال کا جواب تھا نا کہ کس طرح کھلائیں. میری وائف ہے وہ فش نہیں کھاتی, پرانز نہیں کھاتی, لیکن بیٹا کھاتا. لیکن میں نے اس نے کہا کہ میں یوسف کو ضرور کھلاؤں گی. تو شاید میرے خیال سے جو بچے نہیں کھاتے نا, ان کے پیرنٹس کو بھی اس کھانے کی عادت نہیں ہوتی, اسی لیے وہ گھر میں بنتا بھی نہیں ہے, اسی لیے بچوں کو عادت بھی نہیں پڑتی. اب میں نہیں کھاتا پائے یا اجری, لیکن یوسف اور میرا جو بھانجا احمد علی وہ کھاتے ہیں, تو وہ میرے نواسے پوتے, میری نواسیاں 15 سال کی 16 سال کی ماشاءاللہ وہ کھاتی ہیں. وہ اسپیشل کہتی ہیں, نانو ہم لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد سے, ہمیں نہاری بنا دیں, پائے بنا دیں, یہ بنا دیں. وہ
میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے کہا ہو کہ کبھی پاستا بنا دیں کبھی کچھ، وہ یہ چیزیں خود ہی بنا لیتی ہیں، ان کو اتنا پتہ ہے. پھر وہ کہتی ہیں آج امی نے بالکل آپ کی ٹیسٹ کا کھانا بنایا تھا. اچھا جب پہلے ویڈیو بنائی تو آپ وہ نہیں ہوئی کہ نہیں میں نے نہیں ویڈیو بنانی یا میں نے نہیں آنا؟ مجھے پتا نہیں تھا کدھر دیکھنا ہے، میں دیکھ کہاں رہی تھی، بن کہاں رہا تھا. تو وہ بیچارے آڈینس وہ کہہ رہے تھے مجھے سارے کہ جی آپ کہاں دیکھ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جی کہاں دیکھنا ہے. اچھا جب سامان خریدنے جاتی ہیں تو اس کی بھی کوئی ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں جی ہم نے گروسری ویڈیوز جو ہوتی ہیں کہ سامان کہاں سے خریدیں تاکہ لوگ وہیں سے خریدیں یا آپ آئیڈیا دیں. جہاں بھی جاتی ہوں، میں ہاسپٹل جاؤں، میں حمید لطیف جاؤں، میں جلال جاؤں، میں اشرف گوشت کی کہیں بھی چلی جاؤں، وہ بیچارے سارے جو عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ میرے پاس آ جاتی ہیں کیسے کرتے. لیکن ہم نے بنائی تھی گوشت خریدتے ہوئے کہ ہم نے بنائی کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ گوشت لاتے ہیں بڑا اچھا دیکھنے میں لگتا ہے. تو پھر امی نے بتایا کہ ہم گوشت کہاں سے لاتے ہیں نا، تو پھر امی گئی ہوئی تھی گوشت لینے. وہ بتا رہا ہوں جس طرح جتنی بھی ایکسیڈنٹل ویڈیوز ہیں نا وہ زیادہ وائرل ہیں. تو ہم نے گوشت کی ویسی ایک ویڈیو بنا دی خریدتے ہوئے. امی نے بتایا کہ یہ میں آنٹی سے پوچھوں گی، آنٹی جیسے مچھلی کے لیے لوگ ٹولنٹن مارکیٹ جاتے تھے، ٹولنٹن سے کہاں سے اچھی مچھلی ملتی ہے؟ کس مارکیٹ سے؟ کوئی برانڈ نہ بتائیں، ہمیں بتائیں کس مارکیٹ سے اچھی ملتی ہے. اور مچھلی باسی ہو اس کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ مچھلی تازی ہو تو کیا پہچان ہے؟ دیکھیں مچھلی تازی جو ہوگی، تازی اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ جیسے پورے یہ جو ڈیلے ہیں وہ باہر کو نکلے ہوں گے، تازی مچھلی کے شائن ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز نہیں اور خوبیاں بھی ہیں، وہ ٹھیک ہے یہ باہر کو نکلی ہوگی. دوسری جب آپ اس کا وہ چانا نہیں دیکھتے، جو ایک ہوتی ہے راؤ فش جس کے اوپر سے وہ نکلتی ہیں، کیا کہتے ہو اس کے اوپر فلیکس سے ہوتے ہیں، گلز ہوتے ہیں اس کے. وہ ٹھیک ہے. جب آپ ایسے کر کے پکڑو گے تو آرام سے نکل آئے گا نا، سمجھو یہ تو باسی ہے. اچھا وہ تو باسی ہے. اگر اس کو کھینچ کے نکالو گے زور سے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تازی ہے، ابھی اس میں جان تھی. اچھا جس کے گلز آرام سے ہو جائیں وہ باسی ہے، جس کے گلز زور سے کھچے جائیں وہ تازی ہے. تازی ہے. ایک ان کے یہاں پہ گلز ہوتے ہیں وہ اندر کان کے سائڈ پہ، وہ آپ نے ایسے کر کے ان کے کھول کے دیکھنے ہیں. اگر وہ اس کے اندر لیس ہوگی نا، براؤن یا کلر برا کلر ہوگا تو سمجھو یہ پرانی ہے. اگر اس میں تازہ خون ہوگا، اگر تازہ ہوگا، لیس نہیں ہوگی تو وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ منہ بھی کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں. منہ نہیں کھولو، کوئی منہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، باہر سے پتہ لگ جائے گا. اور ایک ڈیلے، اور ایک چیز یہ ہے کہ جب اس کی سکن کو آپ ایسے کر کے ہاتھ لگاؤ گے نا تو وہ جو باسی ہوگی وہ تو اندر دھس جائے گی، جو باسی نہیں ہوگی وہ واپس کو باؤنس بیک ہوگی. دوسرا فش پکڑ کے بھی آپ دیکھ سکتے، اگر آپ ٹیل سے پکڑے نا تو اگر وہ بالکل گر گئی ہے نیچے کو اس کا مطلب وہ پرانی ہے. اگر وہ تھوڑی سی سیدھی ہے اس کا مطلب وہ تازی مچھلی ہے. مچھلی کا یہ 4-5 چیزیں ہیں. بڑا اچھا آپ نے بتایا، یہ تو بڑی اچھی ٹپ بتائی ہے. اور گوشت کے اندر بھی اور مرغی کے اندر بھی کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی بتا دیں. مرغی تو آپ زندہ ہی لو. ٹھیک ہے. مرغی آپ بیٹے کبھی نہ لو، ویسے زندہ لو. عام دکانوں پہ بھی مل جاتی ہے. اب تو بڑی انہوں نے مالز بنائے ہوئے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. اب بچے وہاں سے لے. لیکن اگر زندہ لوگے تو اس کے لیے یہ بھی ہے، کیونکہ میں بنانے والی ہوں. زندہ لوگے اس کو ذبح کرواؤ گے، دھو کے اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھو گے، اس کا جو میٹ ہوگا، جو اس کا جو چکن کا وہ ٹائم لے گا، پھر جا کے وہ پکے گی. زندہ والی جلدی پک جاتی؟ نہیں جلدی پکتی. نہیں، جو زندہ سے 3-4 گھنٹے پہلے بنی ہوتی ہے وہ جلدی پک جاتی ہے. زندہ والی جلدی نہیں پکتی. نہیں، اس کے جو وائٹ بوٹی جس کو بولتے ہیں نا، سینے کی بوٹی، سوئی سینے کی بوٹی، وہ تارے نکلنی شروع. واہ، یہ بھی بڑی اسی لیے جو ہم باہر کڑھائیاں کھاتے ہیں نا وہ فروزن ہوتی ہیں چکن کی نا، اسی لیے سافٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایسے بنتی ہیں، ایسے بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کوثر آنٹی، آپ کا بھی، اور سعد راجہ آپ کا بھی. آپ کی ویڈیوز obviously لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم آج آپ کو بلائیں لائیو اور پوچھیں آپ کا میکینزم اور کیمسٹری کیسی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو ویلاگنگ کرتے ہیں، فوڈ ویلاگنگ، اور جن کا بہت زیادہ کام نام اور لوگ اعتماد کرتے ہیں ان پر، اور اوورسیز پاکستانی جو ہے اسپیشلی فرمائش کرتے ہیں ریسیپیز کے حوالے سے. ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے شو کا حصہ ان کو بنائیں، اور ان کی اپنے کیمسٹری دیکھی ہے ماں بیٹی
بیٹا جو ہے وہ کتنے جلن ہے. تو ایسی کیمسٹری جو ہے وہ صرف کیمسٹری نہیں ہوتی, وہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم آپ کو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے, جس کی بنیاد جو ہے ایک ذاتی سانحے کے بعد رکھی گئی. 2010 میں فرحان احمد صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی عائشہ کے دل میں سوراخ ہے. تشخیص میں تاخیر ہوئی اور انہیں CHD یعنی پیدائشی امراض قلب کے بارے میں علم نہیں تھا, اور دوسرے آپریشن سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. تو اس سانحے نے ان کے اوپر کہتے ہیں نا کہ گہرا صدمہ بھی چھوڑا. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں جو بچے ہیں جو پیدائشی طور پہ قلب کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس کے علاج اور اس کی تشخیص کتنا ضروری ہے. تو آج انہوں نے جو ہے ایک کامیاب ہسپتال کی بنیاد بھی رکھی ہے. وہاں ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس آتے بھی ہیں, کامیاب سرجریز بھی ہو چکی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ انہی کی زبانی سمجھیں کہ انہوں نے جو ہے یہ اتنا بڑا ہاسپٹل وہ کیسے چلا رہے ہیں, اور آج جو ہے بچوں کا علاج جو ہے وہاں ممکن ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں فرحان احمد صاحب؟ ٹھیک ہے. اتنی بڑی کنٹریبیوشن سانحے کے بعد آپ نے کی, کب لگا, کیسے یہ اس سفر کا آغاز کیا آپ نے؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ. بس جی اصل میں تو اللہ کا فضل ہے, اللہ نے توفیق دی. بات جو میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں, ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں, تو بہت کچھ میننگ فل کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ایک کمفرٹ زون میں تھے, میری IT کی کمپنی ہے, اس میں ہم دن رات انوالو تھے. اچانک بس یہ حادثہ ہوا, ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ عائشہ جو ہے نا وہ پیدائشی دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. جب 3 ماہ کی ہوئی تو اس کی پہلی سرجری ہوئی. تو وہ سارا جو ٹائم تھا نا, جتنی اس کی 3 سال کا اس کا ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیں موقع دیا, وہ بس ہمارے ہاسپٹل میں گزرتے تھے. تو شکر اللہ کا کوئی فائنینشیل چیلنج نہیں تھا, لیکن ڈسپائٹ فائنینشیل ریسورسز ہونے کے ہم لوگ جو کوالٹی ہیلتھ کیئر کی ٹریٹمنٹ عائشہ جیسے بچوں کو ریکوائرڈ تھی وہ ہم نہیں لے سکے. تو وہ بس 2-3 سال کی اسٹرگل میں پھر اللہ نے کچھ باتیں کھولی کہ بھائی پاکستان میں سالانہ کوانٹم آف ڈیزیز بہت بڑا ہے. 60,000 بچے تقریباً یہ مرض لے کر پیدا ہوتے ہیں. سالانہ 60,000 بچے یہ مرض لے کے پیدا ہوتے ہیں؟ جی کریکٹ. ہر دنیا میں 100 میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ دل کا مریض پیدائشی پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ شرح زیادہ ہے, لیکن ہم اگر 1 آؤٹ آف 100 کا انسیڈنٹ رکھیں تو یہ تقریباً 60,000 بچوں کے سالانہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو بس پھر اللہ کی توفیق سے جی ہم نے فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا 2012 میں. تو الحمدللہ ابھی تک کوئی 5,700 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کو اسپانسر کامیاب سرجریز ہو چکی ہیں الحمدللہ جی, الحمدللہ پورے پاکستان سے. اچھا مجھے بتائے گا کہ ایک اوپن ہارٹ سرجری عام طور پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ تو بچوں کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہے جی اس پر ایوریج میں تقریباً کوئی 8.5 لاکھ سے لے کر کوئی 10 سے 12 لاکھ کا ایوریج خرچہ آتا ہے. اور یہ خرچہ جو ہے یہ ایک بار کا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ سرجری؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. تو اللہ کی شان سے میجورٹی بچے ایسے ہیں جن کا اگر ٹائم پر ڈائگنوس ہو جائے ایک سرجری کے ساتھ پر لائف ان کا پیدائشی ہارٹ کا مسئلہ کیور ہو جاتا ہے. ہاں کچھ ایسے بچے ہیں جیسے عائشہ کا مسئلہ تھا کہ وہ 2-3 پروسیجر کے بعد ان کا مکمل جو ہے نا وہ دل کا عارضہ کمپلیٹ ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیسز ایسے ہیں جو ایک سرجری کے بعد. فرحان صاحب پورے پاکستان میں آپ کیسے سہولیات فراہم کرتے ہیں, کیونکہ تعداد تو بہت زیادہ ہے پیشنٹس کی, شہر نگر کیسے جاتے ہیں, کیسے رول آؤٹ ہوتا ہے, یا کیسے وہ اپنی آپ کو رجسٹر کراتے ہیں؟ جی اس میں نا 2-3 سٹیپس ہیں ہمارے ادارے نے الحمدللہ. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ہیں نا ان تک اپنی رسائی کر لی. جب ہم نے کام شروع کیا تو 2012 میں تو صرف 30 بچوں کے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ تھے. آج اللہ کے فضل سے کوئی تقریباً 60 کے قریب پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ہیں. تو ہم نے ان کو نا اپنے ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. یہ پہلا ہوتا ہے سورس کی, اگر کوئی ضرورت مند ان ڈاکٹرز تک پہنچ جائے تو وہ ہمیں ڈائریکٹ کروا دیتے ہیں. دوسرا اب الحمدللہ کو 5,700 سے زیادہ بچے آپریٹ ہو گئے ہیں. تو ایک محلے میں اگر ایک بچہ فری میں آپریٹ ہوتا ہے نا تو پورے شہر میں آپ سمجھ لیں کہ آواز چلی جاتی ہے. تو وہ جو ایگزسٹنگ بچوں کا ایک پول ہے وہ ایک بہت بڑا ریفرل ہے. تیسرا ہمارا جو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے. چوتھا ہمارا ایک فری ہیلپ لائن ہے. تو فورتھ ہم نے جو کوشش کی جتنے بھی پیڈیٹیشین ہیں جیسے وہ بچے کو چیک کرتے ہیں ان کے ہم سیمینارز کرواتے رہتے ہیں تاکہ ان کو آگاہی ہو کہ اگر کوئی پیدائشی دل کا مسئلہ ہے تو اس کو ہمارے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے. فرحان احمد صاحب ایک بہت ایک اہم سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں
یا کہتے بھی ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کے بچے کے دل میں سوراخ ہے. یہ دل میں سوراخ جو ہوتا ہے یہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے, اس کے کیا پرابلمز ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو کیسے پتہ لگے کہ ہمارا بچے کے دل میں کوئی مسئلہ تو نہیں, نومولود بچہ ہے, کیا سمٹمز آتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں جو پہلی بگیسٹ پرابلم ہمیں سوسائٹی میں فیس کرنا پڑی نا پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے, وہ تھا آگاہی. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدائشی مرض کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اچھا اس کے بڑے چھوٹے سے نارمل سے سمٹمز ہیں جو کہ پیڈیٹیشین کو اگر وہ تھوڑا سا ٹرینڈ ہے تو وہ امیڈیٹلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. پیدائش کے بعد وہ ایک آکسیجن سیچوریشن چیک کی جاتی ہے, بچے کی ہارٹ کی ایک مرمر کی ساؤنڈ چیک کی جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ وہ مس ہو گئی تو بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو موسٹلی اگر دل میں سوراخ ہے نا تو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی, وہ نیلا پڑ جائے گا, بھاگنے میں تکلیف ہوگی, بھاگنے میں چلنے میں بار بار نمونیا ہوگا. تو امیڈیٹلی اگر آپ اگر نارمل بچے کو اور ایک دل کے ہارٹ والے بچے کو دیکھیں گے تو اس کی کمپلیکشن ہی بہت بلیکش سی ہوئی ہوتی ہے, یعنی وہ بلو بیبی کہلاتے ہیں ان کو, کیونکہ جو فریش بلڈ ہے وہ ان کا پوری طرح مل نہیں رہا ہوتا. تو سمٹمز میں یہی ہے جی کہ اگر تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے, جیسے ہی یہ شک بھی ہو تو پہلا کام کیا جائے کہ اس کو بچوں کے جو کارڈیولوجسٹ ہے اس کے ساتھ فوری طور پر رابطہ کروایا جائے. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, آپ ماشاءاللہ سی او ہیں, آپ نے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے, مگر اپنے آپ کو والنٹیئر کہتے ہیں, تو والنٹیئر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ جی آئی ڈونٹ گیٹ پیڈ فرام پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن. اللہ کا فضل ہے, میرا ایک آئی ٹی کی کمپنی ہے, وہاں سے میرا گھر کا خرچہ چلتا ہے. تو ہم نے پارٹنرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میں سے 5 پارٹنر میں سے ایک پارٹنر کو اپنا پورا وقت اس فاؤنڈیشن کو دینا ہے, کیونکہ خیر کے کاموں میں آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے پروجیکٹ بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کو ٹیمیں بنانی پڑتی ہیں, اور ماشاءاللہ اب تو آپ کو پتہ ہوگا پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ چیریٹیز ہیں, پاکستان سے باہر بہت زیادہ چیریٹیز ہیں پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میں نے جی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یہاں سے آئی ڈونٹ ارن اینی تھنگ, اللہ کے فضل سے گھر کا خرچہ میرا چل جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ جی یعنی کہ اگر ہم ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم پیڈ سی او رکھ لیں گے, لیکن میرا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے فیملی اس فاؤنڈیشن سے پیسے مصباح الحق صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت دیکھے جاتے ہیں, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 2016 میں جب مصباح بھائی ریٹائر ہوئے نا تو ہمارا پروجیکٹ اس وقت ہاسپٹل کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی تھی, تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماشاءاللہ اس پورے پروجیکٹ کو سمجھا, اور اب وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے بورڈ ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہیں. تو جب سے مصباح بھائی آئے ہیں الحمدللہ ہمارا ہاسپٹل کا پروجیکٹ 2021 میں شروع ہوا, اب تو اس کی جو گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا, وہاں پر بلڈنگ جو 1,71,000 اسکوائر فیٹ اس کا کورڈ ایریا ہے, الحمدللہ اس کا ایک گراؤنڈ فلور آپریشنل ہو گیا ہے, اب وہاں پر فری او پی ڈی بھی ہو رہی ہے. تو مصباح بھائی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ ایز اے والنٹیئر, وہ بورڈ ممبر کے طور پر پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں ہمارے ساتھ ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے تو یہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ چیریٹی سے چلتی ہے؟ جی. تو چیریٹی دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, کیسے لوگ چیریٹی دیتے ہیں, خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی وہ آپ کو کیسے چیریٹی دے سکتے ہیں؟ جی تو ہماری نا ویب سائٹ پر ساری ڈیٹیلز ہیں. ایک تو ہم کیش نہیں لیتے, ہمارے ساری جو ڈونیشنز ہیں وہ آن لائن بینک اکاؤنٹ سے ہم تک پہنچتی ہیں. اس طرح ہماری ایک رجسٹرڈ چیریٹی یو کے میں ہے, ایک رجسٹرڈ چیریٹی نارتھ امریکہ میں ہے, اور ایک رجسٹرڈ چیریٹی کینیڈا میں ہے. پاکستان میں جو بھی لوگ ہمیں زکوٰۃ کی مد میں پیسے دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی پیشنٹ ٹریٹمنٹ پر ان کے پیسے لگتے ہیں. پھر ہمارا ایک پول ہے جو ہے ہاسپٹل کنسٹرکشن کا, ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیں گے وہاں پر ہاسپٹل کنسٹرکشن کے اکاؤنٹ الگ دیے ہوئے ہیں اور زکوٰۃ کے اکاؤنٹ الگ دیے ہوئے ہیں, ڈونیشن کے اکاؤنٹ الگ دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ہیلپ لائن موجود ہے, کوئی بھی وہاں کال کرے تو ہمارا نمائندہ ان سے رابطہ کر کے آن لائن ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے. اچھا فرحان احمد صاحب, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہاسپٹل فیسلٹی دیتا ہے؟ تو ابھی نا ہمارا ہاسپٹل کا صرف او پی ڈی کھلی ہے, یعنی ایک فلور سٹارٹ ہوا ہے, وہاں پر کمپلیٹلی فری ہے. تو کوئی بھی بچہ جس کے دل میں سوراخ ہے یا اس کو کوئی دل کا پیدائشی عارض ہے وہ ہماری او پی ڈی میں آتا ہے تو وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ, ان کی ایکو فری ہوتی ہے. بلکہ ہم نے تھوڑا سا اس ہاسپٹل میں آپ کے انشاءاللہ یہ آپ لوگ ڈسپلے بھی کر رہے ہوں گے, تو ہمارا بگیسٹ چیلنج تھا کہ یہ ہاسپٹل نہ لگے, یعنی ایک چھوٹا بچہ جب کسی بلڈنگ میں گھسنے لگے تو وہ خوفزدہ نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارا جو او پی ڈی ہے وہاں پر پاپ کارنز فری میں دیے جاتے ہیں, کاٹن کینڈی فری میں دی جاتی ہے. بچے کو تھوڑا یہ احساس نہ ہو وہ کسی
खौफजदा जगह पर आ गया। क्योंकि अक्सर बच्चे डर जाते हैं जी, देख के, correct, सिरिंज से ही डर जाते हैं देख के। ऐसे ही डॉक्टर को देखकर डर जाते हैं, बात नहीं कर पाते बेचारे। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इलाज करा सकते हैं और वो पेड इलाज करा सकते हैं। जब इंशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल में इन पेशेंट यानी सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो जाएंगी, फिर हमारा इरादा ये है कि मेजॉरिटी जो डिजर्विंग पेशेंट है उनको ट्रीट किया जाए, लेकिन इंशाल्लाह अगर कोई पेइंग पेशेंट भी आएगा तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। अच्छा, जब मुकम्मल आपका अस्पताल जो तैयार होगा तो कितनी एक्सपेक्टेड सर्जरीज जो है मुमकिन हो सकेंगी? जी, हमारा ये प्रोजेक्ट है 75 बेड का जी। उसमें इंशाल्लाह जब 75 बेड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम साल के 2000 इंशाल्लाह केसेस कर पाएंगे, यानी 2000 बच्चों के हार्ट की सर्जरी और तकरीबन इतने ही बच्चों की हार्ट की इंटरवेंशन हुआ करेगी जी। ठीक है, तो ये 2030 जो सर्जरीज हुई हैं आपकी, तो बहुत बड़ा एक फिगर है जी। तो बच्चे, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ये आपने कैसे मुमकिन किया? तो बस ये असल में तो सारी बात ऐसे ही है कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने तौफीक दी, फिर आप जैसे लोगों की कंट्रीब्यूशन, हमारे डोनर्स की कंट्रीब्यूशन, देखिए आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया, आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, तो लोगों तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा इदारा आपका जो पैसे है उसको अमानत के तौर पर यूज़ करता है और जहाँ जहाँ डिज़र्विंग लोग हैं उन तक पहुँचा देता है। तो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, बेचारे लाइनें लगी हुई हैं, हम तक जो पहुंच जाते हैं हमारा आधे घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में हम उसके ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो डिज़र्विंग है, ज़कात एलिजिबल है या नहीं है। जैसे ही ये क्राइटेरिया पूरा होता है और वो हम ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट जो हमें कहते हैं हम उसको ट्रस्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर तकरीबन जिस हॉस्पिटल में सर्जरीज हो रही होती हैं हम वहाँ डॉक्टर के साथ उनको कनेक्ट कराते हैं, उनका टाइम लेकर दे देते हैं, बच्चा माशाल्लाह 1 हफ्ते में उसकी हार्ट की सर्जरी हो जाती है। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ जिनके बच्चे वाकई दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो लोग एक नॉर्मल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और बच्चों का पीडियाट्रिक जो होता है, आपको लगता है आप उनको एड्रेस करके बता सकते हैं कि बच्चों का दिल का डॉक्टर अलग होता है, पीड्स हार्ट स्पेशलिस्ट जो होता है वो अलग होता है, जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता, क्या आगाही देंगे? तो इसमें ना बहुत ज़रूरी है, पहले तो ना स्ट्रगल ना छोड़े पेरेंट्स, इर्रेस्पेक्टिव के वो किस शहर से हैं। बात यह कि जब आपको थोड़ी तड़प होगी ना कि यार मैंने अपने बच्चे का इलाज कराना है, जो कि मेजॉरिटी पेरेंट्स को होती है, लेकिन कुछ हमारे सोशो इकोनॉमिक ऐसे हालात होते हैं कि लोग बेचारे मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आसानी है कि आप करीब तरीन अपने, अगर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा तो एडल्ट के पास चले जाएं, एडल्ट उनको रेफ़र कर देंगे, भाई यहाँ पर पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट है, आप यहाँ जाकर उसको चेकअप करा लो। और हर बड़े शहर में माशाल्लाह ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है कम है लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा तो पहुँच सकता है। फरहान साहब, हमने देखा है कि अक्सर जो लोग दूर दराज से आए होते हैं उनके पास जगह नहीं होती रहने की, बच्चा अंदर एडमिट होता है, लोग कभी घास में सो रहे हैं, कभी कहीं सो रहे हैं, तो कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं इनके लिए, कोई बसेरा या कोई इनका सराय खाना जहाँ लवाकिन जो है वो अपने बच्चे को भी देख सकें, ना कि उनके साथ वो जुल्म हो जो कि हमने अक्सर देखा है? जी, तो ये 2 स्टेप मैं इसमें ना आंसर देना चाहूँगा। पहली बात है कि हम अभी प्राइवेट लाहौर में जिस हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक और डोनर हैं हमारी जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है उनके सराय की और रिहाइश की, तो पेरेंट्स को कुछ देना नहीं पड़ता। जो चैलेंज है वो ये है कि पेरेंट्स अभी भी मोस्टली टाइम ICU में या बच्चे के साथ नहीं गुजार सकते, तो ये एक मेन वजह थी कि हम बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल जो कि पर्पस बिल्ड हॉस्पिटल है वो बनाना चाहते हैं, ताकि पेरेंट्स मोस्टली टाइम बच्चे के साथ ICU में और अपने रूम में गुजार सकें। इसलिए हमने सराय नहीं रखा, क्योंकि हमारे बच्चे, और कोई वार्ड का कॉन्सेप्ट भी नहीं रखा। माशाल्लाह एक प्राइवेट रूम होगा जहां इर्रेस्पेक्टिव बच्चे कहाँ से है वो, लेकिन उसके पेरेंट्स को उसके साथ वक्त गुजारना ज़रूरी होगा। इंशाल्लाह इससे रिकवरी भी अच्छी हो जाती है, आपस में फिर केमिस्ट्री भी होती है, वो जो डर होता है नर्सेस का, डॉक्टर्स का जो खौफ होता है। रिकवरी टाइम कितना लेती है, कितने एक बच्चे के ऑपरेशन सर्जरी के बाद कितना टाइम रिकवरी में लगता है? तो ये बड़ी अजीब अल्लाह की शान ऐसी है कि बड़ों में अगर खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का मसला हो ना तो बड़े 2-2, 3-3 महीने में रिकवरी होती है। बच्चों की ऐसी अल्लाह की शान है कि आम तौर पर 1 हफ्ते के बाद बच्चा तकरीबन आप समझ लें कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा और एक्स्ट्रा, लेकिन उसकी जो हार्ट का मेन, आप देखें ना एक बच्चे को पूरा ब्लड नहीं मिल रहा और जैसे उसको पूरा ब्लड ठीक मिलना शुरू हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाती है जैसे वो, तो विद इन लाइक 1 to 2 weeks
وہ بھاگ بھی سکتا ہے اور صحیح طریقے سے بریتھ بھی کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. فرحان احمد صاحب ہمارے والنٹیئر CEO پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن آج موجود تھے. ایک سٹوری آپ نے سنی ہوگی, بہت ہارٹ رینچنگ سٹوری ہے, جس کے اپنے گھر میں ایسا واقعہ ہوتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کے گھر میں وہ غم نہ ہو, تو وہ اپنا غم اپنے دل میں چھپائے. آج ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے, اور کوئی یہ صرف ایک کوشش ہے, اور کسی کی کوشش کسی کے لیے کام آ رہی ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے یہی چیزیں ہماری کام آنی ہیں. زیادہ سے زیادہ احتیاط دیں, اور زیادہ سے زیادہ اس چیریٹی کے اندر آپ کی ₹1 کی کنٹریبیوشن بھی کسی کی جان بچا سکتی ہے. ویوز, آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے سوشل پیجز پہ جا کے ہماری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. ملیں گے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.